تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا, اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب, انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے, شدید سواد الشعر, انتہائی سیاہ بال, لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. کتنی عجیب بات ہے, کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں. تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے, جبکہ وہ اس محلے کا بھی نہیں, کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا, تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا, مصر سے آیا ہوگا, شام سے آیا ہوگا, کہیں سے آیا ہوگا. وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, جیسے گاؤں میں جانتے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں, لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے, مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال, اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو. حتی اسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے, ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا, اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے. تو کتنا عجیب منظر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو, ہو کیا رہا ہے. بھائی نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں, ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا, الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں. بھئی چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے. ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں, تو ہے کون, کس سے پوچھ کے آیا ہے, اور تو پہلے بتا, تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے, جن تو نہیں ہے کہیں. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا, نبی کو. تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں, چپ کر کے بیٹھے رہیں, آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہیں. اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام, آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. رمضان زکوٰۃ دو, رمضان کے روز نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, رمضان کے روزے, اور استطاعت ہے تو حج کرو. فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا, اے محمد آپ نے سچ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب ہوئی, فعجبنا یسألہ ویصدقہ. بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا, تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے. اور امتحان کس کا ہو رہا ہے, معاذ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے, اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تھا, تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے. لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے, یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا. پھر اس نے پوچھا, جبریل, وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے. پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے, مل ایمان. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, تقدیر پر ایمان لایا جائے. صدقتا, سچ کہا. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو, کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صدقتا, اس نے کہا بالکل سچ کہا. کہا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری, مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. سمجھ رہے ہو, یہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے, بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے, یہاں تم صدقہ نہیں کہہ سکتے, جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی. اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل. عربی بڑی خاندانی زبان ہے, خدا کی قسم. عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے, کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا باعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے
وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ, اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی, سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگیں. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ, موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے, کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا, دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا, سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے. مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے, لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے. دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, خَافَ موسیٰ نہیں ہے, موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا, تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا, اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا, ایمان اور کفر کا, کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ, قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا, ہم نے کہا, ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی, لا تخف, اے موسیٰ خوف مت کر, انک انت الاعلی, آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی, نا 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 نا, انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا, دیکھو انکا کا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا مطلب بھی تو, انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار, رہنے تو, تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جو مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا, تو ہی برتر ہوگا, تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا, یہ تاکید کے لیے, اے موسیٰ تو, صرف تو, ٹھیک ہے نا, اکیلا. الاعلی, اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے, یا انکا, سوری انتا نہیں, انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے, خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے, اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا, یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس کا. اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی, تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب, الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک, کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے, بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے, کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے, کوئی آدمی آیا ہے, تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے, وہ بندہ بن جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے, یہ ایک بندہ آیا ہے, تو وہ ان نون ہوتا ہے. اکثر ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو, یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو, وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو, تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے, جا رجل یو سڑے راغلے, یو سڑے کہیں گے نا, یو سڑے راغلے, موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے, جا الرجل, تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور
ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا. تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلیٰ کون ہے آج؟ الاعلیٰ, اعلیٰ نہیں بلکہ الاعلیٰ کون ہے؟ پورا پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, یہ بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائیں. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا, وہ محبت زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا, جو بات ہے ادب تمیز. ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن اماں, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں, اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے.
وہ پتہ نہیں کتنے کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر دیا. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے حکومت, وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے اس. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. یہ اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول دوں تو ایسا نہ ہو ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کریں یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہیں, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, تو یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعاً جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے کہ بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہیں. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پر ہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, طبیعت خراب ہے, جھنجھلا رہی ہیں, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو, وہ بیچارہ. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. تو اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھیں. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بہت دنوں تک ٹھہرا رہا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام, کہ بھئی ایسا نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں. خود کیوں نہیں بتا رہے بھئی, یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے, انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے, صحابہ اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس, سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس ہے, بھائی کوئی مسافر آیا ہے. ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس یہ میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی, صحیح حدیث ہے. اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں. کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فہابا ان یتکلماہ, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے
لگا دو, کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے ہنسی خوشی, اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزری ہے, لیکن بہت ٹف لائف گزاری ہے میں نے, جو اگر میں آپ کو سناؤں تو آپ بولو یار یہ ہو کیا گیا. لیکن یہ کہ بس ایک دفعہ فیصلہ کر لو یار, ہے بس. جو لٹکا ہوا ہوتا ہے نا کم وقت بیچ کا آدمی, کرنے جا رہا ہے پھر ڈر گیا, پھر واپس آ رہا ہے, پھر کرنے جا رہا ہے, یہ اپنی بیوی کو بھی ٹینشن دیتا ہے اور گھر میں بھی ٹینشن کا ماحول, اور کرنا کرانا اس نے کچھ, اور یہ کرے گا تو مرے گا بھی, یا تو پہلی کو لٹکا دے گا یا دوسری کو لٹکا دے گا. تو ایسے بزدلوں کا کام نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, پوچھ رہے ہوتے ہیں کر لوں جا کے بیگم کا. آج ایک آدمی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں ابھی گھر بیوی کے سامنے دوسری شادی کی بات کروں گا, دیکھتا ہوں ریئیکشن کیسا ہو رہا ہے, اگر برداشت ہو گیا تو کر لوں گا, اگر نہیں ہوا تو. میں نے کہا بھائی تو نہیں کر, میں نے اس کو منع کیا. میں نے کہا تیرے اندر ہمت نہیں ہے, 2 بیویوں کو رکھنا بہت مشکل کام ہے, بہت ٹینشن کا کام ہے, بڑا حوصلہ چاہیے, ہمت چاہیے, ببر شیر جیسی آواز چاہیے اس کے لیے. ڈانٹو تو کانپنے لگے وہ, ورنہ وہ نہیں, وہ مار دے گی. تو بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کرو, کیونکہ معاشرے کی ضرورت ہے یہ, لیکن دل گردہ پیدا کر کے کرو. آرمی میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں نا, تو جب وہ پوچھیں گے آپ کو میدان جنگ میں بھیجا گیا تو آپ جاؤ گے, تو آپ کیا کہو گے؟ سر بالکل جاؤں. اگر آپ نے انٹرویو میں کہہ دیا اس وقت میں دیکھوں گا سچویشن, اگر ایسا ہوا میں دیکھوں گا حالات کیا ہیں, تو سلیکشن ہوگی. دفعہ ہو یہاں سے, بول نکل, مروائے گا. تو فوج میں دیکھا جاتا ہے بھائی دل گردہ ہے یا نہیں ہے. ISSB کے امتحان میں بھی دیکھا جاتا ہے اس میں. اچھا, اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بحث کرنے کی طاقت کتنی ہے اس میں. بعض لوگ نا بحث ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, ایسے منمنا رہے ہوتے ہیں, ہنا رہے ہوتے ہیں, تو ان میں بھی ڈیسیجن پاور نہیں ہوتی. تو یہ سب چیزیں میں تو کہتا ہوں 4 شادیوں, دوسری شادی سے پہلے ISSB کا امتحان کلیئر کرواؤ. اس سے امتحان میں پاس ہو جائے تو 4 کر رہے, امتحان میں فیل ہو گیا بھائی, جو آدمی میدان جنگ میں صف اول میں لڑ نہیں سکتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. میری رائے ہے, جو وہاں لڑ سکتا ہے وہ یہاں بھی لڑ سکتا ہے. جی بالکل, بلکہ وہاں لڑنا شاید آسان ہو, یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے میدان جنگ میں لڑے, جنگ ہوئی, انڈیا پاکستان کی جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے, گھر میں آگے کہا یار یہ کام ہم سے نہیں ہے. بہت زیادہ ہو گئی آج. بزرگوں سے سنا ہے کہ علم نافع کی دعا مانگنی چاہیے. بہت لمبا سوال ہے, پھر انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا بھائی. ٹھنڈا پانی پینا سنت ہے, مگر آج کل جو ٹھنڈا پانی فریج کا ٹھنڈا, یہ بالکل صحیح ہے, فریج کا ٹھنڈا سنت نہیں ہے. جو نیچرل ٹھنڈا ہو, کنویں کا جو ٹھنڈا, چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے, وہ نہیں مل رہا تو فریج کا ٹھنڈا پی لو. چشمے کے لیے تھوڑی جائے گا وہاں پہ. میرا مطلب ہے کہ بالکل جو ابلے ہوئے گرم پانی چائنیز پی رہے ہیں وہ نہ پیو, کم از کم گرمی میں وہ نہ پیو. ہو سکتا ہے صحت کے فائدے ہوں, لیکن سب کچھ صحت نہیں ہوتا. تھوڑا سا اللہ نے لذتیں بھی رکھی ہیں. میں پراٹھے کھاتا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو پگھلا دوں میں ایکسرسائز کر کے, صحیح ہے نا. پراٹھے کا اپنا مزہ ہے یار, کیسے چھوڑ دے آدمی. اچھا بھائی, ٹھنڈا پانی فریج کا پی لو. کیا اسٹیمپ پیپر پر شوہر اور بیوی کے سگنیچر کیے جائیں تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یا شوہر کو 2 گواہوں کی اسٹیمپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور شوہر نے سائن کر دیے تو ہو جائے گی, گواہ ضروری نہیں ہے. بیوی کے سائن ضروری نہیں ہے, صرف شوہر کے سائن سے ہی ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب سمجھا دیں. نماز میں کھڑے ہو تو خیال کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جبکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اصل مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا اس. سوال یہ کہ ہم تو مسئلے کو فالو کرتے ہیں, لیکن کیا میں بریلوی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جبکہ میرا بیان نہیں آیا گرین ہری پگڑی والوں میں شادی؟ تو آپ بھی کر لیں, لیکن اس کے عقیدے شرکیہ نہ ہو. اس سے پہلے پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تو نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بشر ہیں, مختار کل تو نہیں ہے. یہ عقیدوں کی اصلاح پہلے ضروری ہے, تو کوئی بھی اس کی اصلاح ضروری ہے. اچھا وہی پھر لمبا سوال ہے بعد میں. آٹومیٹک مشین میں اگر ناپاک کپڑے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے؟ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی, پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ پھر لمبے بہت ٹائم ہو جائے گا نا, بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. ارشاد. جی
ہاں کیا سوال مجھے سمجھ میں نہیں، تھوڑا ادھر قریب آ جائیں نا، آواز آپ کی نہیں آ رہی، صرف تصویر آ رہی ہے۔ یہ انجینئر صاحب کے پاس سے آئے ہیں تو کچھ سوال کر رہے ہیں انجینئر صاحب کی طرف سے، انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا۔ اچھا اخپل سوال ہے آپ کا۔ جی انجینئر صاحب غامدی صاحب سے ملے، بریلوی صاحب سے ملے، اور ان سے بھی ملے، جواد نقوی صاحب سے۔ جی انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، علمی اختلاف تو کریں مگر یونٹی کی بات کریں۔ جی آگے اس پر میں کیا کہوں؟ تبصرہ ماشاء اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف سے، پتہ نہیں ان کی طرف سے اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو یونٹی کی بات کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اچھا یعنی میں سب سے ملتا ہوں، بریلوی علماء سے بھی، شیعہ سے بھی، سب سے ملتا ہوں، تو ملنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مل لیں آپ۔ یعنی وہ کہتے ہیں میں اتحاد امت کی بات کرتا ہوں۔ اچھا لطیفہ سنایا آپ نے، ماشاء اللہ، بہت لطیفہ، بہت اچھا۔ اتحاد، جتنی باتیں اب تک ہو رہی ہیں وہ ساری کیا ہو رہی ہیں؟ یعنی بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکال کے امت میں کیا کرنا ٹھیک ہے نا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا، حضرت حکیم الامہ نے مولانا احمد رضا بریلوی کا بڑا احترام کیا، تو فوراً کیڑا نکال دیا کہ کوئی احترام نہیں کیا۔ تو اتحاد کی بات تو یہ تھی کہ چلو پہلے نہیں کیا، چلو اب تو شروع کر دیا نا۔ اتحاد کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ چلو پہلے اس کو مفند کا، جو مرضی کا، مگر چلو الحمدللہ چلو ہم مان لیتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی غلطی کرتا ہے نا، آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، ایسا نہیں کرنا، اور بچے نے ویسا کیا ہوتا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا، تو باپ کیا کہتا ہے اس کو؟ چلو ماشاءاللہ خوشی ہوئی سن کے کہ تم، تو باپ کیا کرتا ہے؟ مٹی ڈال دیتا ہے کہ پچھلی غلطی پہ پردہ ڈالو، آئندہ سے تو نہیں کر رہا۔ لیکن اگر باپ کی طبیعت میں شرارت ہوگی تو وہ طنز کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں تم نے تو کیا ہے، نہیں تم نے تو کیا ہے۔ تو یہاں سے بچے کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو ان سے کہیں کہ آپ اگر امت میں اتحاد چاہتے ہیں تو اپنا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں، آپ علماء کی کتابوں سے مثبت چیزیں نکالا کریں، ٹھیک ہے نا، اور جو منفی چیزیں ہیں اس پہ علمی انداز سے رد کر دیا کریں کہ یہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے تو یہ ٹاپک ہی فضول لگتا ہے، پتہ نہیں کیا سوال، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، اور تحقیقات آج کل ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ اتنی فیک تصویریں، اتنی فیک اسٹیٹمنٹ، اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں، اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں، اتنی نیگیٹیوٹی، اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی، کچھ مثبت بھی سوچ لو، تھوڑا سا پازیٹیو سوچ لو۔ اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے۔ یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ، اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو۔ آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ، پہلے فرشتے لکھ رہے ہو، اب بھی لکھتے ہیں، لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لینا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی کس طرف کو جا رہا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا، الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے، کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا، دماغوں سے کھیل رہا ہے، دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے، دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز، تو روز آنا جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی، فیور والی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے، یوٹیوب آپ کو کر دے گا۔ اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں، بولتے بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے، آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں، یہ مولوی بھی 2 نمبر، فوجی بھی 2 نمبر، اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر۔ پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں،
کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے؟ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے؟ بولو نا. اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے, آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا, تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں, جیسا بھی ہے کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. تو جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی. یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا مارا پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترول لگتے, اور جن کو لگے ہیں وہ ایسا چپ ہوئے ہیں. تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کہ کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں. اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہیں رہنا ہے. یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں. نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. تو بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی. چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے. کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا سیاسی بھی مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں نا ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے ہیں, او ہو. تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو میڈیا, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا, کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو, جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے. بالکل پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا 6 مہینے کے لیے بھول بھلیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والے بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئے یہ جا کدھر کو رہا ہے, ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, نا پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. ہمارے ایک دوست تھے, بالکل ینگ تھے, بڑی فکر امت مسلمہ کی نا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی, بڑی ایک بہترین پرسنالٹی, قد کاٹ, خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر, بہت زبردست فکر. میں کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے, پاکستان کی بھی فکر ہے, سعودی عرب کی بھی فکر ہے, امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروائیں. بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے. بھائی کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے, اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم
پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب, اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں, تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے, بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے؟ او بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار, کتنا عظیم ویژن ہے, بحیرہ عرب کو ہی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا عظیم. لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے, جو پاسبل ہے عملی طور پر. بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں, اور عوام بیوقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے یہ انکل کی صحیح سمجھ میں آئی, بحیرہ عرب کو یہاں سے اٹھا کے سائڈ پہ لے جاؤ. لیکن بیوقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے. بندے کا ویژن کیا ہے؟ بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا, نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے پھر جاپان سے ہوتے ہوئے, میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا, خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے, لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکیج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو, بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے, انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا, جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا کروڑوں کے, 1.5 کروڑ سے کاروبار, 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا آیا, وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ, وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے کرنا ہی 1 کروڑ نہیں پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں, پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی, ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا, آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. بٹ چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا ایک کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں, تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیلی سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. اب یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا, سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے, لیکن وہ اکیلے نہیں تھے, ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں, اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی, پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ڈھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے, نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے, کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ, اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی, وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ, آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بیوقوف بنا رہے ہیں, بہت سے حکیم آ جائیں گے, یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار. یار ڈاکٹرز, اسرائیل کو چھوڑو, پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار, ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے, ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ, اصل تو کون ہے؟ اصل تو ہیں ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے, وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں, ناچ ہی رہے ہیں, پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراثیوں سے اس کا کوئی کیا ہے, اس کے کوئی ملتا ہے, تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو, سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی
بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلباء کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, درس قرآن کی ٹریننگ, ان کو جب طلباء مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا, ممبروں پہ بیٹھتے ہیں, تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. گو کہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا, لیکن جب انسان, دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا, میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں, بیان کی ٹریننگ دیتا تھا, لیکن جب آدمی تربیت دیتا ہے تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے, اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے, جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو, لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا, یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہیں. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے, جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے, طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو, مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو, آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ, چند پڑھے لکھے جو مچور ہیں ان کے علاوہ, کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے, یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے, ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے, اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبا کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو, درس قرآن دو, سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب, کیسے سیکھیں گے؟ آپ نے کوئی درس دینا ہے, بیان دینا ہے, بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل, میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, حقیقت یہی ہے, کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے, یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے, تو انسان ایگریسو ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, اور وہ تو صلواتیں سنانا شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں, لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں. ان کو جو قوموں کو جو جواب دیا ہے, ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه انا لنراك في ضلال مبين. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں, کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ, کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو, کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ, کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو, بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں, میں اس کی بتیسی باہر نکال دوں, اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے, یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم, مجھ میں گمراہی نہیں ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی, ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو, کہ یا قوم, اے میری قوم, لیس بی ضلالہ, نہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میں گمراہی کی, میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی, میرے رب کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے, مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے, مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے, میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں, برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں, اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے, لاکن لا تحبون الناصحین, اے میری قوم, ہم نے تو تمہیں تمہاری بھلائی چاہی تھی, لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا, سمجھ رہے ہو, جو آج بھی ہو رہا ہے. آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر.
کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا فوراً الزامات، حکومت کے پٹھو، درباری لوگ، فلانے لوگ. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم، ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے. ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں، ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹیو بات کر کے دیکھیں. آپ منفی بات کریں، آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا، آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ابھی غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے پھر آنے دیں دشمنوں کو، اٹیک کرنے دیں ہم ان کو. اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم. عجیب یعنی منفی بات کرو، شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں. مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی. تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتے. اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا، غیرت بہت زبردست چیز ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ماتحت ہو. جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی کو، غیرت برباد کر دیتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا. آپ کو پتہ ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں. تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو. آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو میں تمہارے منہ توڑ دوں گا. لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو، پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی. ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو، غیرت تو یہ کہے گی لڑو، لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کے قدموں میں گر جاؤ، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے. بڑی ذلت سے بچنے کے لیے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گر جاؤ گے قدموں میں، تلوے چاٹو گے ان کے یار چھوڑ دو یار، پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار، ہم غلام ہیں آپ کی، یہ تک بولو گے آپ. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی، اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے گی. آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے، یار اس کی عزت بچانی، اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے. نہیں، غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی، لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند، دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے، یہ ہے غیرت مند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ اٹھا کے لے گئے، اب تو کوئی دفاع کرنے والا بچا ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے غیرت مند پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیرت ان کی کھوپڑی سے. پھر میں جذباتی ہو رہا ہوں، جس سے میں منع کر رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرو. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں نا، مجھے خود ضرورت ہے تربیت کی. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی بھی دعوے مت کرو، ہمیشہ طالب علم بن کے رہو. بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں، تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں نا. ہم سب کیا ہیں؟ پھنستا وہ ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، جو دعوے ہی نہیں کرتا وہ کہیں پھنسے گا ہی نہیں، بولے گا ہم نے کب بولا تھا کہ ہم بہت نیک ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھنستے تو وہ ہیں. تو غیرت میں ایسا کام مت کرو جو اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ عقل استعمال کرو. زمانے جاہلیت میں عرب بھی غیرت کا غلط استعمال کر کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. یہ غیرت کا غلط استعمال تھا. ایک غلط استعمال ہوتا ہے، ایک بے موقع استعمال ہوتا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. تو قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میچور ہوں، جو جذبات کے بجائے کھوپڑی کا استعمال بولو
زیادہ کرتے ہوں. میرے پاس طلاق کے جو کیسز آتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن کے بعد مفتی صاحب طلاق کے مسائل شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے مسائل شروع کر دیتا ہوں کہ جہاں طلاقیں دی جا رہی ہیں نا, اس کے پیچھے غیرت, غصہ, بس یہ 2 چیزیں. بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ, ٹارزن بن کے, اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں, روتے ہیں, رل جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ طلاقوں کے, کہ 3 طلاقیں ہو گئی, 1 ہو گئی ہے. اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر, یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں. دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے. بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی اہل حدیث آ رہے ہیں نا, وہ فوراً کہتے ہیں ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے, فلاں نے اختلاف. بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے, اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے. کہتے ہیں بن باز کا اختلاف ہے. بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے, لیکن 15ویں صدی کے عالم ہیں, وہ 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا. اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں, صحابہ کے حوالے دیتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, لیکن وہ حوالے غلط ہیں, کوئی سند نہیں ہے ان کی. جب ان سے سند مانگو تو سند بھی دیں گے. کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے. فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کہاں ہے اس کا ریفرنس, کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ سارے غصے کے سائڈ افیکٹ ہیں. غصے میں دھاڑ 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 طلاقیں نکالی, اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو بولو حلال کرنے کے لیے. بڑی ڈھٹائی کے ساتھ پھر اس پہ رکھتے ہیں اس کو, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ. اور ہمارے اہل حدیث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں حنفی تھے, صرف طلاقیں دے کے حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اہل حدیث بنے ہیں. یہ کون سا, یہ مسلک چینج کس بیس پہ ہو رہا ہے, آپ اندازہ لگاؤ یار. کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کی بیس پہ کر رہے ہیں, قرآن حدیث کی بیس پہ نہیں, ایک حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے, جو غصے میں آپ نے الٹا کام کیا ہے. تو جب ان سے پوچھو کہاں ہے قرآن میں کہ 3 1 ہوتی ہیں, کہاں ہے حدیث میں, تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض دفعہ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ حدیث کی تشریح غلط کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی تقلید کی جائے, تو اس کو لوگ کہتے ہیں اندھی تقلید ہے. اندھی نہیں ہے, اماموں کی تقلید ہے, مجتہدین کی ہے. مجتہد کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے تو وہ اندھی تقلید تھوڑی ہے. اندھی جب ہوتی جب کسی قصائی کو فالو کر رہا ہوتا, اس سے علاج کرا رہا ہوتا. صاحب علم کی اتباع کرنا یہ تو اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تو تقلید علی وجہ البصیرہ. اس کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو پوچھتا کیوں ہے انسان؟ عمل کرنے کے لیے پوچھتا ہے نا, تو پوچھو تاکہ پھر اس پر عمل کرو. تو ہم بار بار جو کہتے ہیں نا 4 ائمہ کی اتباع کی جائے, اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کل کے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, قرآن و سنت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, لیبل لگا لگا کے, یہ ان کی شکنجے سے نکلو. تو اس لیے طلاق دینے سے پہلے غصے پہ کنٹرول کیا کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور پھر ناجائز حلالوں کی طرف بھی جاتے ہیں. ایک حلالہ تو جائز ہے کہ بغیر ایگریمنٹ کے شادی ہو رہی ہے, اور ایک حلالہ حرام ہے جو ایگریمنٹ کر کے نکاح ہو رہی, تو بغیرتی ہے. تو پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سب نتیجہ کس کا ہے؟ غصے کا. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو آپ بیوی کو حلال کر لیا آپ نے, غصے میں طلاقیں دے کے اہل حدیثوں سے پاس چلے گئے. غصے میں قتل بھی تو کر دیتے ہیں نا لوگ. وہاں کیا ہوگا؟ میرے پاس لوگ ہیں ایسے, غصے میں قتل کر کے بھاگ گئے, ساری زندگی برباد کر دی اپنی. غیرت میں آئے, غصے میں بھائی کو مار دیا, باپ کو مار دیا, چاچے کو مار دیا, دوست کو مار دیا. اس کے بعد کیس, بھاگ گئے, فرار ہو گئے. کہہ رہے کاش نہ مارتے, ہم غصہ آ گیا تھا ہمیں. وہاں کس سے فتویٰ لوگے؟ بولو. جیسے میرے بھائی گولی جب غصے میں نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے, تو قرآن اور سنت کا حکم ہے کہ طلاق بھی جب نکلے گی نا تو وہ بھی فائر ہے, غصہ یا خوشی اس میں برابر.
تبھی تو اللہ نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا کہ اللہ کی آیات کو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، مذاق نہ بناؤ. یہاں آیات سے مراد احکام ہے اور طلاق کے حکام ہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے طلاق مذاق میں بھی ہوتی ہے، سنجیدگی میں بھی ہوتی ہے. طلاق میں ارادے کا دخل نہیں ہے کہ آپ کا ارادہ تھا یا نہیں تھا. جب ڈیورس کا لفظ زبان سے نکلا ختم، تاکہ لوگ اس کو مذاق نہ بنائیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے. یا تو بے ایمان بن جاؤ طلاقیں دے دے کے لیتے رہو فتوے، ساری زندگی اپنا ضمیر بھی ملامت کرے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. فتوے لے لے کے حرام بیویوں کو حلال کرتے رہو. اور بہتر حل یہ ہے کہ غصے پہ کنٹرول کرو. سمجھ رہے ہو؟ وہ کام ہی نہ کرو نا جس کے یہ نتائج ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت واقعات دیکھے ہیں. 3 واقعات تو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بلکہ 4 واقعات سوچوں گا اور آ جائیں گے. وہ سب اپنے قریبی رشتہ داروں کے قتل تھے. اتنا پچھتائے ہیں وہ میرے پاس آئے کہ ہم نے زندگی برباد کر لی اپنی. کاش اس وقت غصے میں اپنے کنٹرول. ایک نے اپنے کزن کو مارا، 2 نے اپنے کزنوں کو مارا، ایک نے اپنی دادی کو قتل کیا. کیسے بھیانک. اور رو رہا ہے، پریشان ہے کہ کیا کر لیا میں نے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا مفتی صاحب لائسنس والی پسٹل گھر میں رکھ رہا ہوں، کہتا ہوں بھائی یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، پسٹل مت رکھو. جن کو بہت شدید ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، ورنہ گھر میں نہیں رکھو. ہم نے دیکھے ہیں بھائی واقعات. غصہ آیا. آج کل کی بیگمات بھی تو دیکھو نا، ایسا سڑاتی ہیں نا آدمی کو. وہ پرانے زمانے کی بیگمات تھوڑی ہے مارکیٹ میں. وہ سڑا کے آدمی کہتا ہے گلا دبا کے ماروں یا زہر دے کے ماروں، کس طریقے سے ماروں. سب یہی چل رہا ہے. کوئی آپ مرد بھی ایسے ہی ہیں، عورتیں بھی ایسے ہی ہیں. مرد جو اذیت دیتا ہے وہ الگ ہے، عورت بھی اذیت کم نہیں دیتی ہے. سب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، مرد بھی دے رہے ہیں، عورتیں بھی دے رہی ہیں. دین تھوڑی ہماری زندگی میں برداشت ختم. خوراکیں جو ہم کھا رہے ہیں اس سے برداشت تھوڑی آئے گی. ابھی پھر خوراکوں پہ آ جاؤں گا میں، چھوڑو رہنے دو. ڈبے کی چیزیں کھا رہے ہو میرے بھائی، ڈبے کا دودھ پی رہے ہو، اس سے تمہارے اندر برداشت نہیں ہوگی. کمپنی نوٹ چھاپ رہی ہے تم سے بیٹھ کے صحت کے نام. کل میں نے ایک ایڈ دیکھ رہا تھا، اس میں ابھی میں زیادہ ایڈ میں نہیں جاؤں گا، وہ کمپنی میرے خلاف کیس نہ کر دے. اس میں باقاعدہ ایک کیا بتاؤں، زیادہ تفصیل نہیں بتاتا، بس اتنا بتاتا ہوں. وہ ایڈ میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جب ڈبے کا دودھ پیو گے تو اس میں بالکل بھی بیکٹیریا نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کو بڑا ہائیجینک ہوتا ہے، وہ پیک کیا جاتا ہے، اس کو ایک ٹیمپریچر پہ گرم کیا جاتا ہے. جراثیم کی تو بس یوں سمجھ لو کہ ابھی کیا بولوں میں، ایسی کی تیسی کر دی. اور یہ جو تم کھلا دودھ لے رہے ہو اس کا کیا بھروسہ ہے، اف کیا ملا رہے ہیں. کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے یار لوگوں کو. یہ کھلا دودھ آپ کھول کے رکھ دو. یہ جو کھلا دودھ ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ والے دودھ میں ڈالو یہ بھی نہیں خراب ہوگا. حقیقت ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں یہ پیکنگ کا دودھ لے کے اپنے ڈرم میں ڈال دیتا ہوں، وہ دوسرے دودھ میں تھوڑا سا بھی ڈالو کہہ رہے وہ بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ لگاؤ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہ ہو. جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ ملتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ میں تو یہ دیسی، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں نا، اس لیے میری تعبیرات دیسی ہوتی ہیں نا، دیسی. اب میں کوئی ٹھش پش انگلش تھوڑی وہ ماروں گا آپ کے سامنے، وہ میڈیکل پوری رپورٹ پیش کروں تو ڈاکٹر پیش کریں گے، جاؤ ان سے پوچھو. میں تو یہی بتاؤں گا کہ یار دیسی سٹائل میں کہ جس دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کھلا رکھ دو، بیکٹیریا بھی نہیں آئیں گے، مکھیاں بھی نہیں آئیں گی. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے ہی نہیں، بچا ہی نہیں ہے یار. ہم وہ دودھ پیتے ہیں کہ ہم نے نہیں پیا تو بیکٹیریا پی جائیں گے وہ سارا. اس کی خوشبو بیکٹیریا کو، مکھیوں کو بلاتی ہے. بولتے ہیں آؤ بھائی یہاں کچھ لنگر بٹ رہا ہے، داتا دربار کی دیگ کا ڈھکن کھولا ہے یہاں پہ، تو اس لیے اس کو تازہ پی لو. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کو گھسنے کا موقع نہ دو، فریش ملک پیا کرو. اور وہ گائے پالے بغیر ممکن نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر گائے نہیں پالتے تو دودھ والوں سے ہی خرید لو. اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کو پروپیگنڈا کر کے برا بنا دیا ہے. پھر بھی یہ ڈبوں سے اچھا ہے، یہی خرید لیا کرو. چھان لو اس کو، بوائل کر لو، بس ختم. خیر، تو ہر آدمی غصے میں، بیگم بھی غصے میں. ذرا سی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو ایسے جیسے توے پہ بٹھا دیا اس کو کسی نے لے جا کے، ایسی اگریسو غصہ.
تو آدمیوں کو بھی پھر کنٹرول ختم. تو وہ جو گھر میں بندوق رکھتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں بھائی مت رکھے یار, غصہ وصہ آ گیا کہیں اپنے مار لے گا یا اس کے مار لے گا. آج کل خودکشیوں کا اتنا ٹرینڈ چل رہا ہے کیونکہ میڈیا پہ یہی دیکھ رہے ہیں, فلاں نے مار دیا اپنے آپ کو, فلاں ڈراموں فلموں میں یہ سب چل رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے, خواتین احتجاج کرنے کے لیے بات بات پہ خودکشی کی دھمکی دے دیتی ہیں, مرد خودکشی کی دھمکی دیتا ہے میں یہ کر لوں گا میں یہ کر لوں گا. اور انسان جس بات کو بار بار زبان سے ریپیٹ کرتا ہے نا اس پر عمل اس کے لیے ہلکا ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس بات کو آپ زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے نا تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے پھر آپ سے وہ عمل کروانے کا. اس لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میں نے کبھی کسی کو خودکشی کی دھمکی نہیں دی. کوئی بھی ٹینشن ہوئی ہے نا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا. الحمدللہ اللہ نے مجھے اس نحوست سے بچایا ہوا ہے, اس دھمکی گناہ کی دھمکی. تو اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے. جتنی بھی ٹینشن ہوئی ہے دوسرے کو ہی بولا ہے میں نے تیرے کو مار دوں گا, میں اپنے آپ کو الحمدللہ سیف گیم کھیلا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ زیادہ ٹینشن دی میں مار دوں گا اپنے آپ کو, نہ تجھے ماروں گا اپنے آپ کو. بالکل وہ والا لطیفہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے یار, سنانے دو یار. دیکھو آپ لوگ گھر میں بھی رو رہے ہوتے ہو, ادھر آ کے بھی رو, ملک کی حالات دیکھ کے بھی رو رہے ہوتے ہو, تو لوگ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو ہنساتے ہیں. کیا کریں یار, اب آپ کو کہاں جاؤ گے آپ بتاؤ نا. گھر میں رو رہے ہو کہ نہیں رو رہے. جب میڈیا پہ جا کے ملک کی حالات دیکھتے ہو تو خوش ہوتے ہو یا روتے ہو, وہاں الگ رونا آتا ہے. اب ملک کی حالات دیکھو تو ٹینشن. اب میں یہاں بھی آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنا شروع کر دوں تو کہاں جاؤ گے آپ, خود سوچو نا. آپ تو یہاں سے بھی توے پہ بیٹھے بیٹھے گھر جاؤ گے کوئلے بنے ہوئے, جا کے پھر طلاقیں ہی دو گے میرا خیال ہے, اور کچھ نہیں رہ گیا. قتل کرو گے, مارو گے, خودکشیاں کرو گے. اس لیے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا خوش رہ کے سیکھ لیں کچھ چند باتیں, تو کیا خیال ہے, اچھا ہو جائے گا. ٹھنڈے ہو گئے ہیں یہاں. تو میں وہ جو بندوقیں رکھتے ہیں گھر میں, پسٹل رکھتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں میرے بھائی نہیں دیکھو اسلحہ تو رکھنا چاہیے ڈکیتوں کو مارنے کے لیے نا. جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ بیویوں کو مار دیتے ہیں, وہ ڈکیتوں کو کم. بھائی ہر مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے, پہلے میڈیکل ٹیسٹ کرانا چاہیے اپنا, دماغی ٹیسٹ. یہ کہہ رہے ہیں بھائی اسلحہ تو ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے, مسلمان کا زیور ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن مسلمان آج کل مسلمان رہا کہاں ہے. ڈپریشن, اسٹریس, غصے میں پاگل, یہ تو فیشن ہے آج کل, نوجوانوں کا فیشن ہے. میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں نہیں دیکھتا سامنے کون ہے. ابے تو سرٹیفائڈ گدھا ہے, اور اس گدھے پن کو دنیا کو دکھا بھی رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, شو مار رہا ہے. جس برائی پہ لوگ شو مارنا شروع کر دیں تو سمجھو یہ برائی سوسائٹی میں فیشن بن کے پھیل گئی ہے. ایسے کوئی نہیں شو مارے گا مجھے جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا غصے میں. یہ ڈائلاگ کسی فلم میں چلے گا ہی نہیں. ایسا بندہ, ایسا ہیرو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں آئے گا. اب دیکھو نا, اگر میں جتنا بھی غصہ آئے میں پاگل نہیں ہوتا, بات میں وہی کرتا ہوں جو سنجیدگی کی بات ہوتی ہے, جو صحیح بات ہوتی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غصے میں بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر کنٹرول تھا. فرمایا غصے میں حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا اس زبان سے. میں اور آپ تو غصہ ہوتے ہیں, اٹھا کے چیزیں پھینکتے ہیں. کبھی دیکھا سیرت نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب غصے کے آثار ہوتے, آپ کا چہرہ انار کی طرح سرخ ہو جاتا, اتنا شدید غصہ, لیکن آپ کی زبان سے کوئی نازیبا کلمہ نہیں نکلتا. غصے میں ہی تو پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کتنے پانی میں ہو. تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں وہ بندوقیں نہ رکھیں, ڈاکو سے لڑیں نہ لڑیں, ایسا نہ ہو ایک دوسرے کو مار دیں. ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں. ہاں, جو اب جن کو کنٹرول ہے اپنے اوپر وہ حفاظت کے لیے کراچی میں تو ضرور رکھیں, کیونکہ ڈاکوؤں کا راج ہے کراچی میں, اور بظاہر قریب لگ نہیں رہا کہ یہ راج کبھی ختم ہوگا. مستقبل قریب میں تو نہیں ایسا ہمیں نظر آ رہا. تو اس لیے رکھیں, ماریں ڈاکو کو, تو ڈاکو کو ماریں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, جب بھی کسی سے ڈیبیٹ ہو, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, جو مجھ سے عمل نہیں ہوتا لیکن پھر میں توبہ استغفار کرتا ہوں کہ آئندہ احتیاط کروں گا. سیکھتے سیکھتے ہی انسان سیکھتا ہے نا بھائی. ماں کی گود سے قبر تک سیکھو, کیا خیال ہے. تو جذباتی نہیں ہونا چاہیے اس سے. اچھا, غصے کے بارے میں بڑی زبردست بات کسی نے کہی ہے کہ غصہ پتہ ہے کیا چیز ہے, دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصہ اپنی حماقت پہ آتا ہے یا دوسرے کی حماقت پہ آتا ہے, بولو نا. اور پگھلتا کون ہے, ہم ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں.
حماقت اس نے کی ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے؟ شوگر، بلڈ پریشر، یہ 2 بڑی بیماریاں ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور ان تمام 2 بڑی بیماریوں کے پیچھے غصہ ہے. خامخواہ کی سٹریس لے رہا ہوتا ہے نا آدمی غصے میں، نارمل تھوڑی ہوتا ہے. تو اب کیا کریں یار؟ خواتین سے میں ایک گزارش کروں گا، میں گزارش تو کر سکتا ہوں نا، آرڈر تو نہیں دے سکتا. دیکھو مردوں میں غصہ ہمیشہ سے رہا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہے. عورتیں ہمیشہ سے مردوں کے غصے کو برداشت کرتی رہی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ابھی غصہ ہے، تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ آدمیوں میں رہا ہے. ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ مت کرو غصہ، لیکن یہ 100% ختم ہوتا نہیں ہے، یہ رہے گا. جس کو اللہ سربراہ بناتا ہے نا، جس کو تھوڑا سا کوئی عہدہ دیتا ہے، تو وہ تھوڑا بہت اس میں اکڑ ہوتی ہے. بادشاہوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ حکمرانوں میں ہمیشہ سے اکڑ رہی ہے. جب بھی کوئی عہدہ ملتا ہے تھوڑی بہت اکڑ آتی ہے انسان میں، یہ انسان کی فطرت ہے. بہت کم ہوتے ہیں ایسے متواضع اللہ والے جو اتنا اونچا عہدہ ملنے کے بعد بھی ان میں بہت زیادہ تواضع. یہ تو 100 میں 1 ہوتے ہیں نا. ان 1 کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنائے جاتے ہیں، قانون تو 99 کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو آدمی کبھی غصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا برداشت کر لو، منہ پہ ٹیپ لگا لو، آگے سے جواب مت دو. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا وہ، بلکہ اس کو خود احساس بھی ہو جاتا ہے کہ یار میں زیادہ غصہ کر گیا. وہ خود بخود اس کی تلافی کرے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تھوڑی دیر میں. لیکن وہ تلافی ایسے نہیں کرے گا آپ سے سوری کرے، سوری بھی نہ کرواؤ اس سے. بہت غصہ آئے گا خواتین کو میری یہ باتیں سن کے، لیکن وہی بات ہے نا، احمقوں کی جنت میں رکھو گے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں. گراؤنڈ جو ریئلٹی کی بات کرے گا لوگ اس کو نہیں مانتے. میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. معافی مت منگواؤ اپنے شوہر سے، آپ نے غلطی کی سوری کرو، بری بات ہے، چھوڑ دو، کوئی سوری واری نہیں، بس آئندہ خیال کرے گا، ختم. وہ تلافی کر، ہاں کوئی بہت بڑا کوئی بلنڈر ہو جائے اس سے پھر سوری کرنا بنتا ہے، کرے پھر وہ سوری. چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. زیادہ ڈانٹ دیا، تھوڑا ڈانٹنا بنتا تھا، ½ کلو ڈانٹ بنتی تھی، 2.25 پاؤ ڈانٹ دی اس نے. یہی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا گھروں میں. اب آج کل خواتین نے ڈرامے فلمیں دیکھنا پورا اس کو، یہ چونکہ آپ نے ایک اضافی لفظ مجھے بولا ہے اور آپ میرے باپ پر گئے، آپ نے مجھے الو کی پٹھی بولا، تو پٹھی کا مطلب تو بیٹی ہوتی ہے، تو یہ الو میرے ابا کو آپ نے بولا ہے. پہلی بات آپ یہ دلائل سے ثابت کریں میں الو کی پٹھی ہوں، ایسے بولنا نہیں. الو کی پٹھی تو بہت برا لفظ ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. یہ تو بہت برا لفظ ہے، مثال سے سمجھا رہا ہوں میں. اب پورا نا اس کو اینالائز کر کے اور پورا تجزیہ کر کے کتنا کیس بنتا ہے، کتنے مہینے کی سزا بنتی ہے، کتنی تگڑی سوری بنتی ہے. پھر سوری کرو تو نہیں یہ والی سوری نہیں، یہ کینسل، ایسے نہیں، یہ مصنوعی سوری ہے. یہ تو میرے کہنے سے آپ سوری کر رہے ہو، آپ کو خود خیال کیوں نہیں آیا سوری کرنے کا؟ ابے بھائی صاحب یہ ٹوٹتا ہے آدمی، کہتا ہے بس کر یار خدا کے لیے، دفتر میں بھی باس کے یعنی چمچہ گیری کرتا رہا ہوں، گھر میں آ کے بھی یہی سیٹ اپ. یہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. جہاں بھی لوگ رہتے ہیں چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں، چلو بھائی ہو گیا، غلطی ہو گئی، بس سوری وری نہیں، بس آئندہ خیال کروں گا، بس ختم. پھر دوبارہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آئندہ دوبارہ خیال کر لیں گے، کیا خیال ہے. پھر غلطی ہو جائے تو دوبارہ خیال کر لیں گے. ایسے ہی چلتی ہے زندگی کی گاڑی. پھر جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آدمی بھول جاتا ہے، پھر دونوں بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو، مار دھاڑ توڑ پھوڑ کر کے سر پھوڑ پھاڑتے رہو، معافیاں مانگتے رہو، ایک دوسرے پہ کیس کرتے رہو. اپنے ابا اماں سے پوچھو کیسے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں، یا اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ تمہاری اماں نے بھی تمہارے ابا کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا جو تم اپنے میاں کے ساتھ کر رہی ہو. اگر یہ سلوک کیا ہوتا اسی وقت علیحدگی ہو چکی ہوتی. تو آدمیوں میں غصہ ہوتا ہے بھائی، تھوڑا سا عورت کو چاہیے تھوڑا سا برداشت کر لے. بڑے حقوق تو اس سے مل رہے ہیں نا، ہاں جو بیسک حقوق ادا نہ کر رہا پھر میں نہیں مانتا، پھر میں اس آدمی کو آدمی نہیں مانتا ہوں. وہ آدمی نہیں ہے، وہ پجامہ ہے. سے بہتر ہے کسی پتلون سے شادی کر لیتی، کسی شرٹ سے شادی کر لیتی. بیسک حقوق کیا ہے؟ بنیادی نان نفقہ تو دینا، گھر کا کرایہ، گیس بجلی کا بل، یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا. یہی نہیں دے رہا کمبخت، تو کیوں پالا ہوا ہے بھائی تم نے ایک بندہ؟ ہاں کوئی مجبوری میں جاب لیس ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، پھر تو شریک حیات کا تو مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری میں بھی شوہر کا ساتھ دے. مجبوری نہیں ہے، بعد ہر حرام ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، یا ٹائم بھی نہیں دے رہا بنیادی جو عورت کا ٹائم بنتا ہے، غائب رہتے ہیں. ایسے میاں بھی ہیں مارکیٹ میں. ایک میاں تھا ادھر KPK میں، بھاگ کے آ گیا ادھر کراچی میں، غائب، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. اس کا سسر تلاش کر رہا ہے، میری بیٹی کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ، نہ خرچہ بھیج رہا ہے نہ ٹائم دے رہا ہے.
ایسے میاں کا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سوری کر لیں تو کوئی بات نہیں نا, ان کے تو لگاؤ چترول کم بختوں کو, ان کو تو چترول لگاؤ. پھر پتہ چلا ادھر دوسری شادی کی ہوئی ہے کراچی میں. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا قصہ ریٹائر ہو گیا اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. ادھر کراچی میں سیکنڈ میرج کی ہوئی تھی, گل چھڑے اڑا رہا تھا اس لڑکی کے ساتھ, اور پہلی والی کو 6 مہینے سے پتہ ہی نہیں کہاں ہے, وہ تلاش کر رہے ہیں, بتا بھی نہیں رہا, فون بند, نمبر چینج. تو ایسا آدمی, یہ آدمی نہیں ہے, یہ پجامہ ہے, یہ کیا ہے, یہ آدمی نہیں ہے. تو ایسے آدمیوں کے بارے میں پھر میں وہ لطیفہ رہ گیا. خیر اب ٹاپک کو جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت تھوڑا ہے. تو پہلی بات یہ کہ بھائی غصہ نکالو. سوشل میڈیا پہ بھی ایک دوسرے کو گالیاں دینا, درباری اور برا بھلا اور منحوس, استغفر اللہ, ایسے ایسے الفاظ ہیں مجھے یہاں ممبر پہ نقل کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے. وہ یہ گھر میں کے لیے رکھو, یہ سب چیزیں کہاں کے لیے رکھو, یہ گھروں کے پیکج ہیں, بند کمرے کے. یہ گھر سے باہر یہ گالیاں بولو نا, یہ گھر سے باہر مت لے کر آؤ. سوشل میڈیا پہ نہ بتاؤ کہ ہم کس خاندان سے ہمارا تعلق ہے. جب آپ یہ گالیاں دیتے ہو تو اس سے لوگ, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں نا گالیاں, ان کے کوئی تربیت کا تھوڑا سا فقدان معلوم ہوتا ہے. تو جذباتی مت ہوا کرو. دوسری بات یہ میں طلبہ کو ہم سکھایا کرتے تھے اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اب تک سیکھے نہیں, سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ طلبہ بغیر تربیت کے ممبر پہ آ کے بیٹھ جائیں تو آپ بتاؤ, جو ممبر ہے وہ تو ایک لیڈر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, قیادت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تبھی دیکھو ممبروں پہ اور ٹانگیں اچھالی ہوئی ایک دوسرے کی, کیسی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے, وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, اور جوتوں کا ہار پہنائیں گے. ایک دم میں گزر رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی تقریر کی, جو یہ بات ثابت کر دے تو میں اپنے گلے میں جوتوں کا ہار پہنوں گا, میرا منہ کالا کر کے مجھے گدھے میں بٹھا کے گھماؤ. میں نے کہا یار یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے یار. خیر, تو ایک بات تو یہ کہ بھائی لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بات کرے انسان, خیر خواہانہ جذبہ ہونا چاہیے. سامنے والے کو لگے کہ یہ میری خیر خواہی چاہتا ہے, یہ مجھے نیچا دکھانا نہیں چاہتا. آج کل ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں فتح مقصد ہوتا ہے کہ میں جیت جاؤں یہ جنگ, سمجھ رہے ہو, میں اس بحث میں کیا ہو جاؤں, جیت جاؤں. انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ہم جیت جائیں. تبھی تو انبیاء کا طریقہ انا لکم ناصح امین, میں امانت دار ہوں, اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں, برائی نہیں چاہ رہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جب تبلیغ کی ہے تو کیسے تبلیغ کی ہے, مقابلے پہ تھوڑی آئے ہیں. یا ابتی, اے میرے پیارے ابا, لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ ان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. پھر آگے سے ابا نے دھمکیاں دی ہیں تو سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گا. میرے بس میں تو یہی ہے, سمجھانا اور دعا کرنا. مان نہیں رہے ہیں ان کی بات, لیکن انداز دیکھو. ہم جب کہیں بحث شروع کرتے ہیں تو ایک دم جو صورت بنتی ہے وہ ایسا لگتا ہے دو پہلوان اکھاڑے میں اتر چکے ہیں, اب دیکھتے ہیں یہ کشتی جیتتا کون ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مولویوں میں بھی ایسا ہی ہے, ڈاکٹروں میں بھی ایسا ہی ہے, سیاست دانوں میں تو کوٹ کے بھرا ہوا ہے. سیاست دان نے تو جتنا بیڑا غرق کیا ہے نا اس ملک کا, سیاست دانوں نے, کمبختوں کے جب اپنے مفاد ہوتے ہیں تو جس سے چاہے تعلق بنا لیں, ان کے لیے سب حلال ہے. پہلے ہمیں کسی سے لڑوائیں گے, پھر اسی سے دوستیاں بڑھائیں گے. جب ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, عوام کو لڑوا دیں گے آپس میں, پھر خود آگے جا کے دوستیاں بنا رہے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, ایک دوسرے کو فیور کر رہے ہوں گے. مہنگائی کے خلاف لیول کیا لگائیں گے, بولو. جتنے سیاستدانوں نے مہنگائی کے خلاف جہاد کیا ہے نا, جب وہ آتے ہیں تو سب سے زیادہ مہنگائی انہی کے دور میں ہوتی ہے, اور ان کے جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ پھر مہنگائی کے خلاف جہاد شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو بھائی ان کا تو مسئلہ ہے, ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے کہ ہم آپس میں لڑیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سب مہنگائی کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان میں کچھ اچھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو اتنا منفی بھی نہیں چلے جانا چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو بھی آپ برا کہنا شروع کر دو, اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دو.
تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کوئی غلط آدمی بھی اچھا کام کر دیتا ہے تو ویل ڈن. آپ کا بچہ چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, غلط ہے, ایک دن آپ کے پاؤں دبانے لگا تو آپ بولو گے بیٹا ہے تو چرسی لیکن آج تو نے ماشاء اللہ اچھا کام کیا. اگر آپ اس کو یہ بولو کہ تو چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, پاؤں دبا رہا ہے, دفع ہو یہاں سے, تیرا پاؤں دبانا مقبول ہی نہیں ہے, تو وہ کہے گا ابا ایک دفعہ زندگی میں اچھا کام کیا, اس پہ بھی آپ تعریف نہیں کر رہے, پھر چرس ہی ٹھیک ہے, پھر کیا خیال ہے, وہی کام ٹھیک ہے, پھر وہی کرتے ہیں ہم. تو ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, سیاستدان اچھا کریں برا کریں تو برا کہتے ہیں, اچھا کریں تو بھی برا کہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پھر برائی کر لو, کیا خیال ہے, وہ کہتے ہیں چلو پھر برائی کرتے رہو. تو منفیت جو ہے نا دماغ میں, جو ہم سب کے بہت برا سا لفظ لگ رہا ہے مجھے یہ بولتے ہوئے, کیونکہ میں کیا بولوں یار, ہم لوگ کے تو گوبر ٹائپ کی چیز گھسی ہوئی ہے نا دماغ میں, منفیت, اس کو تھوڑا سا کیا کرو بھائی, نکالو. کچھ پازیٹیو بھی سوچا کرو, مثبت بھی سوچا کرو, اچھا سوچا کرو, خیر خواہ بن کے بات کیا کرو, سمجھ رہے ہو. تو ڈیبیٹ میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ریلیکس. کیا کرنا ہے, اس کا صحت سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بلڈر ہیں, بہت ماشاء اللہ اللہ نے صحت دی ہے. میرے دوست بھی ہر طرح کے ہیں, ایسے باریک باریک بھی میں نے دوست رکھے ہوئے ہیں, جب کرتا اتاریں تو ایکس رے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, گردے کی پتھری یہیں سے نظر آ جائے گی آپ کو, ایسے باریک باریک, اور بلیک بھی ایسے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. اچھا میرے جو شاگرد ہیں اس ٹائپ کے, تو پھر میں ان سے مزاح کرتا ہوں, وہ بے تکلف ہیں, ان کا وہ ناراض نہیں ہوتے, خوش ہوتے. ان کا نام میں نے حسن خان رکھا ہوا ہے, حسن خان. اور ایسے صحت مند بھی ہیں کہ بھائی کوئی مسٹر سندھ ہے, کوئی مسٹر پنجاب ہے, ایسی صحت ہے آدمی کا ہے بھائی, ہم تو ان کے گھٹنے کے برابر بھی نہیں ہیں. تو ایسے ہی ہمارے ایک دوست ہیں, وہ مسٹر سندھ رہے ہیں. اب صحت اچھی ہوتی ہے, جم وم جا کے ڈولے وولے بنا لیے, خوراکیں بکرے شکرے کھائے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آدمی جب صحت صحیح ہوتی ہے نا تو برداشت بھی بہت ہوتی ہے انسان میں, اس کا صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی کسی فلیٹ میں اوپر دیکھ رہا تھا, میری نیت کسی کی بہو بیٹی کو دیکھنا نہیں تھا, میں دیکھ رہا تھا کتنا اوپر فلیٹ ہے, ایک باریک سا آدمی بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیا. وہ سمجھ رہا کہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے یہ, حالانکہ کہتے ہیں میرے تو حاشیے خیال میں بھی نہیں, میں وہیں دیکھ رہا ہوں یوں کر کے. تو وہ باریک ہے نا, وہ جلدی غیرت کا مسئلہ بنا لیا نا, تو ایگریسو ہو جاتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. کہہ رہے میں وہاں سے چلا گیا, تو وہ آیا میرا گھر تلاش کرتے کرتے کہ اس کو گھر پہ جا کے ماروں گا میں, سمجھ رہے ہیں نا, اس کو گھر پہ جا کے اس کی ہڈیاں توڑوں گا, یہ میری بیگم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آیا نا باریک سا, کراچی میں لڑکے دبلے نہیں ہیں, باریک ہیں. دبلا تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے نا, باریک کیا ہوتے ہیں جس سے آپ شلوار میں ناڑا ڈال سکتے ہیں آپ اس سے. اتنے باریک لڑکے گٹکے کے جو آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں, ان کو میں کہتا ہوں جم جاؤ یار, تم تو جاؤ, کم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, کچھ کھاؤ, لگے گا باڈی پہ. ایسے ہی کھانے ایسے اتنا کھا رہے ہیں نا یہ, پھر بھی نہیں لگتا. تو جو باریک لڑکے چاہتے ہیں نا ہماری باڈی تھوڑی بڑی ہو جائے, وہ جم جائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. خوب سمجھ لو, وہ صرف کھانے پینے سے نہیں ہوگی, وہ ویٹ اٹھانے سے ہوگی. خیر, تو وہ کہتے ہیں وہ باریک سا آیا, بھائی بچے شور نہیں کریں, ان کو بٹھاؤ بھائی بچوں کو. تو وہ کہتے ہیں جب وہ آیا نا دروازے پہ بیل بجائی اس نے. اچھا اوپر سے اس کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنا پاورفل, کتنا طاقتور ہے. بیل بجائی تو کہتے ہیں میں باہر آیا, تو غصے سے مجھے دیکھ کے نا کانپ رہا ہے. کہتے ہیں اس کے اسٹائل دیکھ کے مجھے آ گئی ہنسی کہ یار یہ تو کچھ کیے بغیر ہی نہ گر جائے کہیں. اب غصہ تو بہت آ رہا ہے, کر کچھ نہیں سکتے, اتنی بڑی چیز سامنے کھڑی بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا جا یار. وہ چلا گیا بڑے آرام سے, کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں سر, السلام علیکم. دیکھو اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو نہیں, حالانکہ اس کو بھی تو آنا چاہیے نا غصہ بھائی, اس کو بھی آنا چاہیے کہ میں نے کوئی تیری بہو بیٹی کو نہیں دیکھا, ہم خاندانی لوگ ہیں, کسی کی بیویوں کو نہیں دیکھتے فلیٹوں میں جھانک جھانک کے, کمبخت. غصہ تو ان کو بھی آنا چاہیے, خاندانی آدمی ہے, کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی بہو بیٹیاں دیکھتے ہوں, اپنی بچی ہیں ان کی. اور پھر اس بات پہ بھی غصہ آنا چاہیے تو لڑنے کے, لیکن آ رہا ہے غصہ نہیں یار, کیوں؟ صحت اچھی ہے, سمجھ رہے ہو. صحت مند آدمی کو بلا وجہ نہیں آتا غصہ, اس لیے صحت کا بھی خیال کیا کرو. صحت اچھی نہیں ہوتی نا, آدمی بلا وجہ بھٹکتا رہتا ہے, کلابازیاں کھاتا رہتا ہے, بلا وجہ ایگریسو ہو کے رہے گا خام خا کا. تو
تو مجھے جب انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے بڑی ہنسی آئی. مجھے کہتے ہیں وہ اتنا کانپ رہا تھا, مجھے ہنسی آ گئی, یار یہیں نہ گر جائے بھائی, تو چلا جا, میرے متھے لگ جائے گا بلا وجہ, میں نے کچھ کیا نہیں ہے, اٹیک وٹیک ہو گیا, لوگ بولیں گے اس نے مارا ہے. وہ چلا بھی گیا بڑے آرام سے. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, بڑا وہ بھی بڑے ماشاء اللہ لہیم شہیم ہیں. تو ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, گاڑی تھی چھوٹی, کار چلا رہے تھے, ایک سائیکل والا ان کو راستہ نہیں دے رہا. اب یہ ہارن بجا رہے ہیں تو پھر بھی راستہ نہیں دے رہا, اور پیچھے جیسے کراچی میں نا باریک باریک وہ بنتے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے کوئی ٹارزن ہو, ایسے پیچھے سے غصے سے نا مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ ہارن کیوں بجا رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ بھائی تو راستہ دے, نہیں دے رہا راستہ, بدماشی نا. آگے جا کے سائیکل روکی, اسٹینڈ پہ لگائی اور آگے لڑنے کے لیے. ہاں بھائی کیا مسئلہ. ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی کا جب دروازہ کھولا, میں نکلنا شروع ہوا,